بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج کی ویڈیو میں شان اہل بیت اطہار احادیث کی روشنی میں اجاگر کی جائے گی، تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ویسے تو اہل بیت اطہار کی شان میں احادیث کا شمار ہی کون کر سکتا ہے، لیکن چند حدیثوں کا ذکر کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک ان سے وابستہ رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، ایک قرآن مجید اور دوسری اہل بیت، یعنی احکام قرآنیہ کو بجا لاتے اور اہل بیت سے محبت کرتے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ ریفرنس ترمذی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے اہل بیت کو ایذا دی بلا شبہ اس نے مجھ کو ایذا دی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے یقیناً اللہ تعالیٰ کو ایذا دی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو ایذا دی ان قریب اس کی گرفت سخت ہوگی۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس موذی پر خدا کا شدید غضب ہوا جس نے اہل بیت کے باب میں مجھے ایذا دی۔ آپ نے فرمایا کہ اہل بیت سے محبت مجھ سے محبت ہے اور ان سے بغض مجھ سے بغض ہے۔ بالخصوص امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں فرمایا کہ جو حسین علیہ السلام سے لڑے اس سے میں لڑنے والا ہوں۔ رہا یزید مرید خبیث و پلید، اس کے لیے حدیث میں پیشن گوئی ملتی ہے کہ ہمیشہ میری امت انصاف پر قائم رہے گی، یہاں تک کہ بنی امیہ میں یزید نامی ایک شخص رخ نہ ڈالے گا اور وہ میری سنت کو بدلے گا۔ ریفرنس سوائق۔ اور مزید کتب پر نظر جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یزید شراب خور اور زنا جیسے دوسرے منکرات کا رواج دینے والا تھا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بخدا ہم یزید پر مقابلے کو جب نکلے کہ اس کے افعال خبیثہ کی وجہ سے ہم کو یہ خوف ہوا کہ اب آسمان سے پتھر برسیں گے۔ ریفرنس تاریخ الخلفاء و سوائق محرقہ۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ بعض رکھا حضرت امام حسین علیہ السلام کو بیعت یزید سے اس بات نے کہ وہ فاسق دائم الخمر اور ظالم تھا، اوروں کا کیا ذکر، خود اس کے لڑکے معاویہ بن یزید نے یہ کہتے ہوئے تخت سلطنت ٹھکرا دیا کہ میں ایسی حکومت کس طرح قبول کر سکتا ہوں کہ جن کی بدولت میرے باپ یزید نے جو نااہل تھا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے سے منازعت کی، یعنی لڑائی کی، عطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرایا، شراب کو حلال کیا اور خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی۔ یہ کہہ کر وہ خدا کا بندہ گھر میں جا بیٹھا اور 40ویں دن مرا نکلا۔ پس حضرات علماء یزید کو کافر کہتے ہیں۔ ان کے دلائل دیکھتے ہوئے تو انہی کا قول صحیح معلوم ہوتا ہے کہ جب یزید نے وہ کام جو سخت منع تھے ان کو حلال کر لیا، عطرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرایا، امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کے ساتھ بے ادبی سے پیش آیا، اور جب اہلیان حرمین شریفین نے اس فاسق کی بیعت سے انکار کیا تو وہاں ایسا قتل عام کرایا کہ جس میں سینکڑوں صحابہ کرام اور قرہ شہید کیے گئے، اور پھر ان پاک مقاموں پر اس ناپاک نے جو مظالم اور شرمناک افعال کرائے کہ وہ ناقابل بیان ہیں، تو پھر اس کے کفر میں کیا شک رہ گیا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کی مجلس میں کسی نے یزید کو امیر المومنین کہہ دیا تھا تو آپ نے اس کے 20 کوڑے لگوائے کہ تو ایسے ناپاک کو یہ لفظ کہتا ہے۔ ریفرنس سوائق محرقہ۔ یزید پلید، فاسق اور فاجر تھا، معاذ اللہ، اس سے حضرت امام حسین علیہ السلام سے کیا نسبت۔ آج کل جو بعض گمراہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے معاملے میں کیا دخل ہے، ہمارے وہ بھی شہزادے اور یہ بھی شہزادے، ایسا لکھنے والا مردود، خارجی، ناصبی اور جہنم کا مستحق ہے۔ یزید کو کافر کہنے اور اس پر لعنت کرنے میں علماء اہل سنت کے 3 قول ہیں۔ ہمارے امام اعظم حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک سکوت
یعنی ہم اسے فاسق فاجر کہنے کے سوا نہ کافر کہیں اور نہ مسلمان۔ اہل بیت کرام رضوان اللہ عنہم مقتدیان دین ہیں، جو ان سے محبت نہ رکھے وہ مردود و ملعون خارجی ہے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ و ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ و حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن قطعی جنتی ہیں، اور انہیں اور بقیہ بنات مکرمات و ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو تمام صحابیات پر فضیلت حاصل ہے۔ ان کی طہارت کی گواہی قرآن مجید نے دی۔ وما علینا الا البلاغ۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔